بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو قدامہ کہتے ہیں کہ ایک بار سفر جہاد کے دوران ہمارے ساتھ ایک نوجوان آ ملا جو نہایت حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ کم عمر بھی تھا۔ میں نے اس کی کم عمری دیکھ کر اسے ساتھ جانے سے روکا، مگر اس کے اصرار اور جذبہ جہاد دیکھ کر میں نے اسے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ راستے میں ایک جگہ لشکر نے پڑاؤ کیا، سب آرام کرنے لگے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ نوجوان نیند میں مسکرا رہا ہے۔ مجھے اس کے مسکرانے پر تعجب ہوا۔ جب بیدار ہوا تو میں نے اس سے نیند میں مسکرانے کی وجہ پوچھی۔ کہنے لگا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ سرسبز و شاداب باغیچے میں ہوں، میں اس میں گھوم ہی رہا تھا کہ اچانک وہاں ایک عالیشان محل دیکھا جو چاندی، جواہرات اور موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے دروازے سونے کے تھے۔ اچانک اس میں کچھ لڑکیوں کی آوازیں آئیں۔ میں نے دیکھا وہ لڑکیاں چاند کی طرح چمک رہی تھیں۔ میں نے خواب میں ایک کی طرف ہاتھ بڑھایا تو کہنے لگی کہ جلدی نہ کیجیے، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا۔ میں نے سنا کہ وہ آپس میں کہہ رہی تھیں کہ یہ نوجوان مرضیہ کا شوہر ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ آگے تشریف لے جائیں۔ میں کچھ آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس محل میں ایک کمرہ ہے جو سب سے بلندی پر ہے اور خالص سونے کا بنا ہوا ہے، جس میں ایک پلنگ ہے جو زبرجد کا بنا ہوا ہے، اس کے پائے چمکدار چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔ اس پر ایک ایسی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کا چہرہ آفتاب عالمتاب کی طرح چمک رہا تھا۔ اگر اللہ میری نگاہوں کی حفاظت نہ کرتا تو میری نگاہیں ہی چلی جاتیں، میری عقل سلب ہو جاتی۔ جب اس لڑکی نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، مرحبا، خوش آمدید، اے اللہ کے محبوب، آپ میرے لیے ہیں اور میں آپ کے لیے ہوں۔ میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، ہاں کل ظہر کے وقت کا وعدہ ہے۔ شیخ ابو قدامہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے سے کہا، آپ نے کیا ہی اچھا خواب دیکھا ہے۔ اگلے دن جب جنگ شروع ہوئی تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ نوجوان تلوار بازی اور تیر اندازی میں انتہا درجے کا ماہر ہے۔ دشمن کی صفوں میں جس طرف گزرتا ہے، لاشوں کی لاشیں بکھیر کر رکھ دیتا ہے۔ دوران جنگ جوان نے بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ دشمن کے لشکر پر اپنی دھاک بٹھا دی۔ بالآخر دشمن نے فیصلہ کیا کہ ایک جماعت لے کر اس نوجوان پر یکبارگی حملہ کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور کئی لوگوں نے ایک ہی بار اس جوان پر حملہ کر دیا۔ نوجوان بڑی بے جگری سے لڑا، مگر دشمن کے سپاہی بہت زیادہ تھے اور ہر طرف سے حملہ کر رہے تھے۔ بالآخر نوجوان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے گھوڑے سے گر گیا۔ ابو قدامہ کہتے ہیں کہ بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی۔ جنگ جب ختم ہوئی تو وہ شہداء اور زخمیوں کی تلاش میں نکلے۔ اسی دوران زخمیوں میں سے ایک شخص کی آواز آئی جو پاس کھڑے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے ابو قدامہ کو میرے پاس بھیج دیجیے۔ یہ سنتے ہی ابو قدامہ اس کے پاس فوراً پہنچے۔ وہ شخص زخموں سے چور اور خون میں لت پت تھا، اس لیے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ ابو قدامہ نے اپنے کپڑے سے اس کا چہرہ صاف کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی نوجوان تھا۔ نوجوان ابو قدامہ سے کہنے لگا کہ خدا کی قسم، میرا خواب سچا نکلا۔ میرے خواب میں نظر آنے والی لڑکی یہاں سامنے کھڑی میری روح نکلنے کی منتظر ہے اور مجھے خوش آمدید کہہ رہی ہے۔ یہ سن کر ابو قدامہ رونے لگے اور کہنے لگے، اے نوجوان، بروز قیامت ابو قدامہ کو مت بھولنا۔ نوجوان کہنے لگا کہ آپ جیسے محسن کو بھلا میں کیسے بھول سکتا ہوں، اور پھر اپنے خون آلود کرتے کے متعلق کہنے لگا کہ یہ کرتا میری ماں تک پہنچا دیجیے گا تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کے بیٹے نے بزدلی دکھا کر پیٹھ نہیں دکھائی بلکہ میدان میں بہادری سے لڑتا ہوا شہید ہوا ہے۔ اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے رحمتوں والی جنت میں پہنچ گیا۔ اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔